آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلمہ نسرین ہادیہ کے شمارے دسمبر کے مضمون کے آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے عکس ہادیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے تصور حقوق انسانی اور اسلام، اور اس کی رائٹر قدسیہ صباحت ہیں۔ سماج میں رہتے ہوئے ایک بہتر اور خوشگوار طرز زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چند بنیادی حقوق کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے حقوق جو ہر انسان کو زندگی میں مساوی مواقع فراہم کر سکیں۔ چنانچہ ہر دور میں حقوق انسانی کے متعلق بحث و تکرار سامنے آتی رہی، لیکن بظاہر انسانیت کا علم بردار کہلائے جانے والا کوئی بھی گروہ آج تک پوری دنیا کے انسانوں کو یکساں حقوق فراہم نہیں کر سکا۔ اس کے برعکس جب اسلام کی طرف نظر کی گئی تو یہاں ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے، ہر قوم اور ہر مذہب، رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے لازمی حقوق پہلے ہی متعین کر دیے گئے ہیں۔ اسلام نے انسانی حقوق کا ایسا عالمگیر پیغام دیا ہے جو انسانی حقوق کے کسی بھی عالمی ادارے نے نہ تو اب تک دیا ہے اور نہ ہی دے سکتا ہے۔ اسلام ابتدا میں ہی تمام انسانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہے اور اس اخوت و محبت کے رشتے کا احساس دلا کر ان کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء آیت 1۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ حجرات آیت 13۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے طبقات اور قبیلے بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تو تم سب میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا باخبر ہے۔ اسلام کا تصور حقوق انسانی۔ اسلام نے انسانیت کی بنیاد پر زندگی کے مختلف شعبوں میں ہر فرد کے لیے علیحدہ حقوق فراہم کیے ہیں، جیسے مساوات کا حق۔ اسلامی تعلیمات ہر انسان کو رنگ، نسل، ذات کی اونچ نیچ سے اوپر اٹھا کر ایک دوسرے کے برابر قرار دیتی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کو اسی بات کا پیغام دیا تھا، اے لوگو، خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے، اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی سفید فام کو سیاہ فام پر اور نہ سیاہ فام کو سفید فام پر فضیلت حاصل ہے، سوائے تقویٰ کے۔ اسلام اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انسان رنگ و نسل یا زبان کے فرق سے ایک دوسرے سے برتر نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ اس کی فضیلت اس کے نیک عمل اور تقویٰ کی بنیاد پر دیکھی جائے گی۔ جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کا حق۔ ہر انسان کو اپنی جان اور مال دونوں ہی عزیز ہوتے ہیں، اور ان تحفظ کی خاطر وہ بے انتہا مشکلات اٹھاتا ہے۔ لہٰذا اسلام انسانوں کو ایک دوسرے کی جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری سونپتا ہے، خواہ وہ حالت امن میں ہو یا جنگ میں، سفر میں ہو یا حضر میں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ تمام انسان کس طرح ایک دوسرے کے تحفظ کا کام انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ آیت 32، اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔
اسی طرح مال کے تحفظ کے تعلق سے فرمایا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت 188۔ اور ایک دوسرے کے مال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ سے کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اسلام کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسرے شخص کی عزت و آبرو کو مجروح کرنے کی کوشش کرے یا اس کو اپنے عمل سے نقصان پہنچائے۔ چنانچہ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے واضح انداز میں لوگوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنے اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عدل و انصاف کا حق، جس طرح انسانی مساوات کا اسلام نے درس دیا ہے، اسی طرح انسانوں کے درمیان ہر معاملے میں انصاف کرنے کی تعلیم بھی دی ہے، اور اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ خواہ کسی معاملے میں تمہیں نقصان اٹھانا پڑے لیکن انصاف اور راستی کو ہی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو۔ انصاف کرو کہ یہی بات تقوی کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق، ظالموں پر روک لگانے اور مظلوموں کو ان کا حق دلوانے کے لیے اسلام نے کھلے طور پر ہر انسان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے، سورہ بقرہ آیت 194، پھر جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ عورتوں، بچوں اور کمزوروں کے حقوق۔ آمد اسلام سے پہلے عورتوں کی جو تذلیل و تحقیر کی جاتی تھی، اسلام نے اس کی پوری طرح بیخ کنی کر دی اور عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں ایک عزت کا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اسلام نے عورت کو جہاں معاشرے میں امتیازی مقام عطا کیا، وہیں وراثت اور نان و نفقے کا حق بھی اسے فراہم کیا۔ ساتھ ہی مرد کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ عورتوں کی کفالت اور دیگر ضروریات کی تکمیل کرے اور اس کو تحفظ فراہم کرے۔ اولاد کے متعلق لوگوں کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ وہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کریں۔ اس کے علاوہ غلاموں اور یتیموں کے حقوق کے متعلق بھی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہارے یہ غلام تمہارے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو، ان سے مدد لو ان کاموں میں جو تم نہ کر سکو، اور ان کا ہاتھ بٹا کر ان کی مدد کرو ان کاموں میں جو یہ خود نہ کر سکیں۔ اسی طرح فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ گھر ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ گھر ہے جس میں ایک یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ غرض یہ کہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کا ایک دائرہ کار مختص کر دیا ہے، اور بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک کو یکساں حقوق عطا کر دیے ہیں۔ اسلام کے فراہم کردہ حقوق انسانی کے اس مختصر سے مطالعے سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں بنیادی حقوق کا تصور انسان کے احترام اور اس کی عزت و وقار پر مبنی ہے، اور یہی حقوق انسانی ایک پرامن معاشرے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان پر پابندی سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔